بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب بمطابق 2024 عبدالحکیم صاحب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جامع مسجد سلمہ منعقد ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہو چکا ہے۔ جو احباب تشریف لا رہے ہیں وہ تھوڑا سا آگے جڑ کے بیٹھ جائیں تاکہ آنے والے مہمانوں کو بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آج ہم کوئی چھوٹا بچہ ہو، نوجوان ہے، بزرگ ہے، ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو سن کر اپنانے کے لیے نکلے ہیں۔ آج عبدالحکیم کا، شہر کا، گاؤں کا، گلی محلے کا چپا چپا جو ہے وہ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی آواز دے رہا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اس پروگرام میں شرکت کرنے والا، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ عوام الناس ہے، چاہے وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، آپ سب ہی ہمارے لیے بہت ہی محترم، معزز، مکرم ہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ ابھی ہمارا مہمانان گرامی ان قریب ہی تشریف لے آئیں گے۔ ہمارے خصوصی مہمانوں میں مجاہد ملت، فخر جمعیت، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد شاہد مسعود صاحب، مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پنجاب، آپ کی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ان قریب حضرت آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے اور حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا۔ آپ حضرات بہت ہی دل جمی کے ساتھ اپنی دل و جان سے اپنی سوچ اور فکر کو حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی جو تشریف لا رہے ہیں ان کے سپرد کرتے ہوئے اپنے کہہ لیں کہ ہم جسمانی طور پر تو یہاں تشریف لے آئے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا غور، ہمارا دل، ہمارا دماغ وہ سارا ان حضرات کی طرف متوجہ ہو، تاکہ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھنے کا جو مقصد ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے فرمان کو سنیں بھی اور اس فرمان پر عمل بھی کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم جب حاضر دماغ ہو کر علماء کرام کے بیانات سنیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ آپ تو بالکل اب مفتی صاحب، حضرت مولانا مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو آپ بیان سنیں گے تو یہ کہہ لیں کہ یہ بالکل بھی ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے کوئی سامنے بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔
آج ہمارے اس پروگرام کے سب سے پہلے مہمان فخر جمعیت، مجاہد ختم نبوت، مجاہد اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شاہد مسعود صاحب، رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان، نائب امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب، ہم سب کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ہم سب مل کر حضرت کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا بھی کہتے ہیں، اور حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ حضرت اب ایک دور دراز کے سفر سے تھکاوٹ کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ پاک اپنی شان حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت جو ہمارے لیے مناسب سمجھتے ہیں وہ اپنے ارشادات میں سے ہمیں ارشاد فرمائیں۔ آپ ساری ہی حضرات غور و فکر کے ساتھ تشریف فرما ہوں تاکہ حضرت کا بیان ہم سب جو ہے وہ منوان اچھے طریقے کے ساتھ سن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قال الله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا، قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ بڑی عمر کے جو ساتھی بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آپ تشریف لے ہیں، رضا کریں۔ بڑی عمر والوں کو کہا ہے آگے آنے، آپ حضرات میں تھوڑا آگے تشریف لیں۔ آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون ہے۔ مجھے اس سلسلہ میں 2-3 باتیں عرض کرنا ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ مقصد کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ایک ادارے کا جلسہ ہے۔ اس سے پہلے جو اصل ادارہ ہے عزیزیہ، وہاں بھی اکثر جانا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے برادر مکرم نے یہاں پہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ جل شانہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو میں بیان کروں، شاعر کوئی بیان کرے، کوئی ادیب بیان کرے، کوئی عالم دین بیان کرے، کوئی مفکر بیان کرے، اور ایک سیرت وہ ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت خود بیان کریں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، زیادہ تھوڑے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آپ بیٹھے ہیں وہ میری طرف متوجہ رہیں۔ ایک سیرت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیان فرمائی۔ اس میں 4 جملے مشہور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ذبیحین کی اولاد ہوں، میں 2 ذبح ہونے والوں کی اولاد میں سے ہوں۔ وہ 2 ذبح ہونے والے کون ہیں؟ ایک تو معروف ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو زمزم کا کنواں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک زمانہ بعد یہاں ایک سیلاب آیا، اور اس سیلاب میں بہت کچھ بہہ کر آ گیا تھا، تو پانی اس کا خشک ہو گیا اور اس میں پتھر بھر گئے، حتیٰ کہ اس کا نشان بھی مل گیا۔ حضرت عبد المطلب آپ علیہ السلام کے دادا ایک دن یہاں سوئے ہوئے تھے حتیم میں کہ آپ نے ایک خواب دیکھا۔ کسی کہنے والے نے آپ کو خواب میں کہا، احفر برا، کہ یہاں ایک کنواں ہے اس کو کھودو۔ آپ نے فرمایا وما برا، کہ وہ برا کیا ہے، وہ کدھر ہے؟ لیکن خواب ختم ہو گیا۔ دوسرے دن، پھر تیسرے دن خواب میں آپ کو بتلایا گیا کہ وہ میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے اور فلاں جگہ واقع ہے، اس کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو کھودنا شروع کیا۔ آپ کے 11 صاحبزادے تھے، ان کو ساتھ ملایا، کھودتے رہے۔ ایک مقام پر جا کر ایک ایسا پتھر آ گیا کہ وہ پتھر ٹوٹتا نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اور آپ کے بیٹوں نے بہت کوشش کی، مگر وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ حضرت عبد المطلب نے اس پر دعا کی کہ یا اللہ، اگر میں یہ پتھر توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں اور میٹھے پانی کا کنواں یہاں دستیاب ہو جائے تو میں اپنا ایک بیٹا تیرے نام پر ذبح کروں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبد المطلب اس کنویں کو کھودنے میں کامیاب ہو، پانی نکل آیا زمزم کا۔ تو حضرت عبد المطلب جب کنویں کو کھودنے میں کامیاب ہو گئے، 2-4 دن اس خوشی میں گزر گئے، کیونکہ عرب میں دو چار دن اسی اس میں گزر گئے، اور 2-4 دن کے بعد عجیب اتفاق یہ ہوا کہ عبد المطلب اپنا یہ وعدہ جو اللہ سے کیا تھا
کہ اگر میں کنویں کو کھودنے میں کامیاب ہو گیا تو اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا، بھول گئے، اور اس پر ایک وقت گزر گیا۔ ایک دن پھر آپ اسی جگہ پر سوئے ہوئے تھے کہ پھر کسی نے خواب میں کہا اوفو بالعہد، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ اب عبد المطلب کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ اب آپ کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹوں کے درمیان جب قرہ نازل کی گئی تو حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے، ان کا نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے جو اپنا وعدہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت عبد المطلب کی ایک بیٹی حضرت عبداللہ کی بہن مل گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بھائی کو ذبح نہیں ہونے دوں گی۔ اس پر تنازع ہو گئی تو کہا گیا کہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتے تھے، کہ 10 اونٹ حضرت عبداللہ کے مقابلے میں بدلے میں ذبح کرتے ہیں۔ چنانچہ 10 اونٹوں کا نام ایک طرف لکھا گیا، 10 اونٹ، اور حضرت عبداللہ کا نام دوسری طرف۔ مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قرہ پھر حضرت عبداللہ کے نام لکھا، پھر 20 اونٹ ایک طرف اور حضرت عبداللہ کا نام ایک طرف، قرہ پھر حضرت عبداللہ کے نام، 30 اونٹ اور حضرت عبداللہ، قرہ پھر حضرت عبداللہ کے نام، حتیٰ کہ 90 اونٹوں تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا۔ پھر 100 اونٹ لائے گئے اور حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی، 100 اونٹ ذبح کی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا میں حسب اور نسب کے اعتبار سے پاک ہوں۔ حسب کس کو کہتے ہیں؟ والدہ کی جانب سے سلسلے، اور نسب کہتے ہیں والد کی جانب سے سلسلے۔ تو آپ نے فرمایا میں حسب اور نسب کے اعتبار سے پاک ہوں، یعنی میری والدہ سیدہ آمنہ سے لے کر سیدہ اماں حوا تک کوئی بدکار عورت نہیں گزری، اور اسی طرح میرے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بدکار مرد نہیں ہوئی۔ میں حسب اور نسب کے اعتبار سے پاک ہوں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، یہ وہ تعارف کرا رہا ہوں جو حضور علیہ السلام نے خود اپنا کرایا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں عاتقاؤں اور فاطماؤں کی اولاد ہوں، میں عاتقاؤں اور فاطماؤں کی اولاد ہوں۔ عاتقہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ عاتقہ اس عورت کو کہتے ہیں جسے زندگی میں کسی غیر محرم نے نہ دیکھا، اور فاطمہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عاتقاؤں اور فاطماؤں کی اولاد ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دعا کا ثمر ہوں۔ چوتھی بات فرمائی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کر لیا تو پھر کہا ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری جانب سے اس کو قبول فرما۔ تو جہاں اور دعائیں مانگی وہاں ایک دعا یہ بھی مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا۔ میری بات کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یار کو ہوں ہاں تو کرو نا، میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے آپ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا
کیونکہ مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ ناراض بیٹھے ہیں، کوئی ہوں ہاں نہیں آپ کر رہے ہیں، تو ذرا غور فرمائیں میری بات پر۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے خلیل ہیں، کیا ہیں؟ سارے بولے ذرا۔ آپ تھوڑے تو ہیں پر اتنے تھوڑے بھی نہیں جتنی آواز آپ کی تھوڑی ہے۔ آپ اللہ کے کیا ہیں؟ خلیل ہیں۔ اور خلیل معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ کوئی آواز آ رہی ہے، خلیل دوست کو کہتے ہیں، یہ آدھا معنی ہے بھائی۔ خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جو اپنا سب کچھ لٹا دے۔ خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جو اپنا سب کچھ لٹا دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے اللہ کے حبیب ہیں۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ لٹا دے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس پر سب کچھ لٹا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ خلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ لٹایا۔ اور یاد رکھنا دنیا میں خلیل دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ تھوڑا آپ میرے ساتھ چلیں گے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دنیا میں خلیل دو ہیں، ایک خلیل ہے اللہ کا اور ایک خلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے خلیل نے بھی اللہ پہ سب کچھ لٹایا ہے، اور رسول اللہ کے خلیل نے بھی رسول اللہ پہ سب کچھ لٹایا۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے آپ بیدار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بیدار ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، تھوڑا آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ تو ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے خلیل۔ تو خلیل کتنے ہیں؟ دو۔ تو دونوں خلیلوں نے، اللہ کے خلیل نے بھی اللہ پہ سب کچھ لٹایا، اور رسول اللہ کے خلیل نے بھی رسول اللہ پہ سب کچھ لٹایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یعنی سب کچھ لٹا کر اللہ سے اس کا محبوب مانگا۔ کس کو مانگا؟ بولو ذرا، کس کو مانگا؟ اللہ سے محبوب مانگا۔ اور آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں کہ کوئی کسی سے محبوب بھی مانگا کرتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیا کرتا ہے؟ تو یہ خلیل اللہ نے عجیب سوال کر دیا کہ یا اللہ اپنا محبوب دے دیجئے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اگلا جملہ کہوں کہ کوئی کسی سے محبوب نہیں مانگا کرتا، پھر اللہ نے بھی کہا ہوگا ابراہیم یار کوئی کرنے کی بات کرو، کوئی محبوب بھی مانگا کرتا ہے اور کوئی کسی کو محبوب بھی دیا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا ہوگا ہاں اللہ کوئی کسی سے اس کا محبوب مانگا نہیں کرتا اور کوئی محبوب دیا بھی نہیں کرتا، لیکن یہ بتلانا کہ کسی کے کہنے پر آگ میں چھلانگ کوئی لگایا کرتا ہے؟ کسی کے کہنے پر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کوئی رکھا کرتا ہے؟ اگر میں نے سارا کچھ وہ کر دیا جو کوئی نہیں کیا کرتا تو تو بھی وہ کرنا جو کوئی نہیں کیا کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ سے مانگا۔ اب پوری توجہ میری طرف رہے گی تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ خلیل کتنے ہیں؟ ایک خلیل اللہ کا اور دوسرا خلیل رسول اللہ کا۔ اللہ کے خلیل نے بھی سب کچھ لٹایا اور رسول اللہ کے خلیل نے بھی۔ اب اگلی بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ نے بھی، خلیل اللہ نے بھی، جو اللہ کا خلیل تھا اس نے بھی اسی ذات کو مانگا
اور رسول اللہ کے خلیل نے بھی اسی ذات کو مانگا. ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کو مانگ رہے ہیں, ابو بکر بھی حضور کو مانگ رہے ہیں. تو شفیق باپ سے اگر دو بچے ایک ہی ذات کا مطالبہ کرنے لگ جائیں, ایک ہی چیز مانگنے لگ جائیں, تو باپ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ باپ جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرتا ہے اور چیز چھوٹے کو دے دیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے پر سب شفقت کا ہاتھ رکھا اور کہا کہ تیری اولاد میں پیدا کروں گا, اور اپنا محبوب ہجرت کی رات ابو بکر کو دے دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبوب کس کو دے دیا؟ ابو بکر صدیق کو دے دیا. اب آپ کی توجہ میری طرف رہے گی. یہ حضور علیہ السلام کا وہ تعارف ہے جو آپ خود کروا رہے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اللہ کے جتنے نبی بھی آئے, جو نبی آتا پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کرتا, اور جو نبی بعد میں آنے والا ہوتا اس نبی کی خبر دیتا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہلے نبیوں کی انہوں نے تصدیق کی, وہاں من بعد اسمہ احمد حضور علیہ السلام کی بشارت بھی دی. تو 5 لفظ میں نے کہے, پھر دہرائیے تاکہ بات کو آگے چلائیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں ذبیحین کا بیٹا ہوں, میں حسب اور نسب کے اعتبار سے پاک ہوں, میں عاتقاؤں اور فاطماؤں کی اولاد ہوں, میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. یہ وہ تعارف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور علیہ السلام نے خود کروایا. اور ایک تعارف اللہ نے کرا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, ہم نے تم میں رسول بھیجا تم میں سے. بس اس کے تحت ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یاد رکھنا, نبی انسان ہوتا ہے. نبی سارے بولیں, نبی انسان ہوتا ہے. مگر ذرا توجہ کرنا, جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی انسان ہوتا ہے تو بعض لوگ بیچارے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. مسئلہ سمجھ لیجئے, ہمارا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبے میں نوح علیہ السلام کے برابر ہیں, داؤد علیہ السلام کے برابر ہیں, شیش علیہ السلام کے برابر ہیں, تو وہ بھی کافر ہوتا ہے. ہمارے نبی کو دوسرے نبیوں کے برابر سمجھنے والا مرتبے اور مقام میں وہ بھی کافر. جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا ضروری ہے, اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نبیوں سے افضل ماننا ضروری ہے. لہذا میری بات کو ذرا آپ تھوڑا توجہ فرمائیں گے, جب ہم نبی اپنے نبی کو دوسرے نبیوں کے برابر نہیں کہتے تو اپنے جیسا کہہ سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جب ہم اس بات کے روادار نہیں
کہ ہم اپنے نبی کو مرتبے میں دوسرے نبیوں کے برابر کہیں تو اپنے جیسا انسان کیسے کہہ سکتے؟ لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مسئلہ سمجھایا کرتا ہوں، اللہ کرے کہ بات میری آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ نبی انسانوں میں سے انسان ہوتا ہے مگر انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا۔ جس طرح زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہے مگر پانیوں جیسا پانی نہیں، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر تو ہے مگر پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ دو تین مثالیں دیتا ہوں، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، ہم اور آپ سب دنیا کے سب انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ سیدہ اماں حوا سے یہ سلسلہ چلا اور قیامت تک جاری رہے۔ جی، ہم اور آپ سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، نبی بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے تو تین کام کرنا لازم ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر خون اور پیپ لگا ہوا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ نمبر دو، ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا منہ کے ذریعے سے نہیں جاتی، ناف کی نالی کے ذریعے سے جاتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیا یا ڈاکٹر اس نالی کو کاٹ دیتے ہیں، اس میں گرا لگا دیتے ہیں۔ نمبر تین، بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا مسئلہ سمجھیں، اللہ کا جو نبی ہے وہ ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوتا ہے مگر اس کو نہلانے کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے جاگنے کا تھوڑا ثبوت دیں، آپ جاگ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی جو دائیاں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کو میں اٹھاؤں گی، میں اس کو نہلاؤں۔ اور یہ ارادہ کیوں کیا؟ اس کی بھی علماء نے وجہ لکھی کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ مثلا سیدہ آمنہ کے پاس ایک دن حضرت عبد المطلب آ گئے اور آ کر کہا کہ بیٹے آمنہ، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، لہذا تم خوشبو نہ لگایا کرو۔ تو سیدہ آمنہ نے کہا کہ ابا جان میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا آمنہ، میں تو جب بھی تمہارے پاس سے گزرتا ہوں مجھے خوشبو عنبر کی خوشبو آتی۔ تو سیدہ آمنہ نے عرض کی ابا جان میں نے کبھی خوشبو تو نہیں لگائی مگر جس دن سے یہ بچہ میرے شکم میں پیٹ میں آیا ہے میں جس کپڑے کو ہاتھ لگا دیتی ہوں وہ مہکنے لگ جاتا ہے، جس برتن کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ مہکنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب جب آپ پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب لے گئے آپ کو طواف کرا کے واپس لائے اور کہا آمنہ بچے کا نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا، میرا بیٹا سردار ہے، سرداروں والا نام رکھیں گے۔ تو سیدہ آمنہ نے عرض کیا ابا جان نام تو بڑے ہی رکھا کرتے ہیں، آپ ہی رکھنا، مگر ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا تھا میں جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتی تھی وہ مجھے ام محمد کہہ کے سلام کیا۔
لہذا اس لیے نام تو آپ رکھ لینا، لیکن یہ درخت اور پتھر مجھے ام محمد کہتے ہیں۔ اس لیے داعیہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا میں اس کو اٹھاؤں گی اور اس کو نہلاؤں گی۔ تو سیدہ فرماتی ہیں جو ہی حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی میں آپ کے مکان میں موجود تھی۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور تشریف لاتے ہی آپ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں جو آگے بڑھی کہ آپ کو اٹھاؤں تو فرماتی ہیں مجھے آواز آئی ام ایمن ٹھہر جا، ولیدہ رسولا طاہرا، اللہ کا نبی پاک پیدا ہوتا ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی ماں کے پیٹ سے پیدا کیوں ہوا؟ انسان جو ہوا، غسل دینے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی کہ انسانوں جیسا انسان۔ ماں کے پیٹ سے پیدا کیوں ہوا؟ انسان جو ہوا، ناف کاٹنے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی کہ انسانوں جیسا انسان۔ ماں کے پیٹ سے کیوں پیدا ہوا؟ انسان جو ہوا، اور ختنہ کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی کہ انسانوں جیسا انسان نہ ہوا۔ اسی طرح آپ غور فرمائیں، مجھے اور آپ کو نیند آتی ہے، اللہ کے نبی کو بھی نیند آتی ہے، مگر میں اور آپ سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی میرا خیال آپ کا نہیں ٹوٹتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اور آپ سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کا نبی سو جائے، بولو ذرا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کو نیند کیوں آئی؟ انسان جو ہوا، وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ انسانوں جیسا انسان جو نہ ہوا۔ کیونکہ ہم سوتے ہیں، ہماری آنکھ جو سوتی ہے تو دل بھی سو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ نبی کی آنکھ سوتی ہے مگر نبی کا دل جاگتا ہے۔ تھوڑا آگے چلیں، آپ تھک تو نہیں گئے؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نبی کو پسینہ بھی آتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی پسینہ آتا ہے، مگر مجھے اور آپ کو پسینہ جب آئے تو ہمارے پسینے سے بو آتی ہے، اور نبی کے پسینے سے، بولو نا ذرا، نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ میرے اور آپ کے پسینے سے بو آتی، نبی کے پسینے سے خوشبو آتی۔ سوال یہ ہے کہ نبی کو پسینہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انسان ہے۔ اور بو کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ انسانوں جیسا انسان نہیں۔ اور معلوم ہے نبی کے پسینے سے بو کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا جو جسم ہے وہ دنیا کی مٹی سے بنتا ہے، اور دنیا کی مٹی میں گلنا اور سڑنا ہے، اور نبی کا جسم جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اس میں گلنا اور سڑنا نہیں۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھیں، جس طرح نبی کی پیدائش برحق ہے، نبی کی نیند برحق ہے، اس طرح نبی کی موت بھی برحق ہے۔ لیکن جس طرح نبی کی پیدائش ہم جیسی نہیں، اس طرح نبی کی موت بھی ہم جیسی نہیں۔ بہت توجہ سے مسئلہ سے دیکھیں، عام انسان کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی وفات کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح جائز ہو جاتا، مگر نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ کوئی عام انسان فوت ہو جائے، وفات کے بعد اس کا مال مال وراثت بن جاتا، مگر نبی کے انتقال کے بعد نبی کا مال مال وراثت نہیں بنتا۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے، وفات کے بعد اس کو غسل دینے کے لیے اس کا لباس اتارا جاتا ہے، مگر نبی کے انتقال کے بعد
نبی کا لباس نہیں اتارا جاتا، نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیتا۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے، اس پر جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور نبی کا انتقال ہو جائے تو درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے، اس کے انتقال کے بعد جنازہ پڑھ کے اس کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، مگر نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو اسی جگہ دفن کرنا لازم ہے۔ نبی کے جسد اطہر کو اس جگہ سے اٹھانا جائز نہیں، حتیٰ کہ آپ میں سے جو لوگ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ یقیناً اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ یہ جو مطاف کی جگہ ہے بیت اللہ کے قریب، بیت اللہ کے ارد گرد جس جگہ پہ طواف کیا کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 نبی اس جگہ پر دفن ہے، 70 نبی جن کا انتقال طواف کے دوران ہوا، اور نبی کو کیونکہ انتقال کے بعد وہاں سے اٹھانا جائز نہیں، اس لیے زمین کے نیچے 70 انبیاء علیہ السلام کے قبور۔ اب ذرا غور فرمائیے، نبی کے انتقال کے بعد نبی کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے، اس لیے تو ہم قادیانیوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے اور تمہیں اپنے دعوے کا یقین ہے، پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا جہاں انتقال ہوا تھا پھر اس کو وہیں دفن کرتے نا۔ نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ معلوم ہے آپ کو اس کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ جی آہستہ بول رہے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا انتقال معلوم ہے کہاں ہوا تھا؟ مرزا غلام قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اس بدبخت کو یہ خیال آیا کہ نبی پیشگوئی کرتا ہے، تو اس نے پیشین گوئی کر دی۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا، نبی کی پیشگوئی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور نبی کی زبان پہ کبھی جھوٹ، سارے بولو نا، نبی کی زبان پہ کبھی جھوٹ، اور جس زبان پہ جھوٹ آ جائے وہ نبی ہوتا نہیں۔ وہ قادیان کا دجال تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی، بولو نا، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ زبان نبوت پر کبھی جھوٹ نہیں آتا۔ تو مرزا غلام قادیانی کو پتہ چلا کہ نبی پیشگوئی دیا کرتا ہے، تو بے وقوف تو تھا پہلے سے ہی، اس نے پیشگوئی دے دی۔ اور پیشگوئی کیا دی؟ پیشگوئی یہ دی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ کیا پیشگوئی دی؟ کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ کیونکہ احمق الناس تھا، پتہ تو تھا نہیں مسئلے کا، اس الو کے پٹھے کو پہلے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ پیشگوئی میں یا کا لفظ نہیں ہوتا، کیونکہ یا تو آتا ہے شک کے لیے، یہ کروں گا یا یہ کروں گا، تو اللہ کے نبی کی کوئی بات شک پہ مبنی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کا نبی تو اللہ کی طرف سے علم لیتا ہے نا۔ تو اللہ کا نبی تو اللہ کی طرف سے علم لیتا ہے، اس لیے اس بے وقوف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پیشگوئی میں یا کا لفظ نہیں ہوتا۔ چلو پیشگوئی دے دی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، تو برا کہاں؟ لاہور مالبرو ہوٹل۔ کہاں؟ لاہور مالبرو ہوٹل میں۔ اور مرا بھی کس حالت میں کہ اس کو پیچس لگ گئے، اور اتنے زیادہ پیچس لگے کہ اب اس کے لیے اٹھ کر لیٹرین تک جانا مشکل ہو گیا۔ اس کی چارپائی کو نیچے سے کاٹ دیا گیا، اور اسی حالت میں پیشاب کرتے کرتے اسی گند میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کیونکہ جھوٹا تھا، ہم کہتے ہیں قادیانیوں جرأت کرو، اگر تمہارا نبی تھا پھر اس کو وہیں دفن کرتے۔ تو نبوت کے لیے اصول یہ ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں
بولو ذرا، وہیں دفن کیا جاتا ہے. کیوں؟ مسئلہ سمجھ لیجئے. اس لیے کہ یہ جو قبر ہے نا، قبر، اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو مومن مسلمان کی جو قبر ہوتی ہے وہ جنت ہوتی ہے. تو گویا کہ مومن مسلمان کو اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے. مگر نبی جو ہوتا ہے نا، نبی کار کدھر لائی ہوگی؟ یہ ادھر لائی کار تمہیں پتہ ہی ہے، ہر دفعہ تو لین لوں گا. تو میں بات سمیٹ رہا ہوں، آپ کے توجہ میں طرف ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ مومن مسلمان کو اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور مومن مسلمان کی قبر جنت ہوتی ہے. لہذا مومن مسلمان کو انتقال کے بعد اس کی قبر یعنی جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے. لیکن نبی کا مقام کیونکہ جنت سے زیادہ ہو، اس لیے نبی کو جنت کی طرف نہیں، جنت کو نبی کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے. اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جو دفن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روضہ مبارک یہ جنت کا حصہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن یہاں سے اٹھ کر جنت میں چلا جائے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جنت کا حصہ ہے. بس آخری بات توجہ ہے. تو حضور علیہ السلام آج
روضہ اقدس میں جو آرام فرما ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ جنت کا حصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارے بولو یہ کیا ہے؟ لیکن ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا حضور علیہ السلام یہاں اکیلے ہیں یا کوئی اور کے ساتھ ہے؟ جی سارے بولے نا، آپ اکیلے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے ساتھ شیخین بھی موجود ہیں، اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں حاصل گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو شیخین ہیں یہ صرف آج حضور کے ساتھ نہیں، آج حضور کے ساتھ نہیں لیٹے، بلکہ حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے دائیں جانب سیدنا ابو بکر صدیق ہے، بائیں جانب سیدنا فاروق اعظم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھ کر کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، اللہ نے ہمیں ایک ہی مٹی سے بنایا ہے، وَهَكَذَا نُبْعَثُ، اور اسی طرح قیامت کے دن ہم ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے۔ گویا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی جنت سے لی گئی ہے تو ابو بکر و عمر کی مٹی بھی جنت سے لی گئی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا ابو بکر آج سے تو حضور کے ساتھ نہیں ہے، ابو بکر و عمر کی تو مٹی بھی حضور کے ساتھ تھی، تو آج بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں اور ابو بکر و عمر اس طرح ہوں گے، گویا کہ میدان محشر میں بھی ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی ابو بکر و عمر حضور کے۔ اور ساتھ کی کیا بات ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ فلاں مقام پر ہم نے تبلیغ کے لیے کچھ ساتھیوں کو بھیجنا ہے، تو کس کو بھیجا جائے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کو بھیج دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف حیرت سے دیکھا، اور حیرت سے دیکھ کر فرمایا علی کیا کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر کو بھیج دیا جائے؟ حالانکہ ابو بکر و عمر تو میری آنکھیں ہیں جن سے میں دیکھتا ہوں، ابو بکر و عمر تو میرے کان ہیں جن سے میں سنتا ہوں۔ تو گویا کہ ابو بکر و عمر نہ صرف آج ساتھ ہیں بلکہ ازل سے ساتھ تھے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا